السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يقول بعده والذي كثرت رؤيته أبصار الناظرين ووجدك الناظرين وحام الواسطين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء المخترع وملا مشيئة اكترام ثم سلك من طريق إرادته وبعثه ملا سبيل محبته والصلاة والسلام على الأفضل العدد والصاحب الأبد قدرته خير الرسل وإدرته خير الإدر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم المحملة يوم الدين اما بعد فقد قال تبارک فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ماشاءاللہ کافی باب تشریف فرما مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں سالانہ مجلس اعلیٰ منعقد ہے سلسلہ یادگار امام نحم تقی الجواد ابو جعفر ثانی. یہ وہ بادشاہ ہے جو امامت کے منصب پر ظاہری طور پر مدت حیات میں 25 برس یا 28 برس دو روایتوں کے مطابق جو سن گزارا اور سب سے کم سن بادشاہ ہے جنہیں امامت ملی 7 برس کی عمر میں 75 برس کے بڈھوں کو جو اپنے وقت کے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم جیسے قاضی 75 برس کا تھا اپنے علم سے زیر کیا اپنے علم کی بنیاد پر اسی لیے قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے کچھ لوگوں کو علم کی بنیاد پہ چنا ہے عالمین پہ. میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ترجمے میں غور کیا ہے. میں بہت آسانی سے ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سورہ دخان کی آیت ہے اور یہ وہ سورہ ہے اس کی میں نے جو آیت پڑھی ہے 32 نمبر آیت ہے سورہ دخان کی اور 95 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ 9 اور 5 14 اور 3 اور 2 5 آیت کا عدد بھی 5 بن رہا ہے آیتوں کا عدد بھی 14 بن رہا ہے. ہر ذی شعور اور عقل والے انسان کے لیے اللہ اشارہ دے رہا ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے علم کی بنیاد پر عالمین پہ. یہاں اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے نام نہیں لیا بلکہ خصوصیت بتائی ہے کہ کچھ علم والے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے
اب اگر اللہ کسی کو اختیار دے اور وہ مردے کو زندہ کرے تو یہ شرک نہیں ہے. یہ قدرت کا اختیار ہے. اچھا یہ بڑے یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے. جاکر عزیز صاحب اور سجاد بھائی صاحب, ہمارے بزرگ تشریف فرما اطلاع قادری صاحب, پیر صاحب تشریف فرما, مولانا سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. بزرگوں کا سر پہ سایہ نعمت ہوتا ہے. اپنے نوجوان دوستوں کو تو کچھ پیغام دینا, لیکن بزرگوں کو سبق سنانا ہے. حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے ان کے بیٹھ جانے سے مجلس میں کہ مولا کے عزادار ہیں اور ہمیں سننے کے لیے آ گئے ہیں. تو پروردگار عالم اگر کسی کو اختیار دے رہا ہے تو پھر شرک نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے, وہ جسے چاہے نواز دے. سمجھ کیجیے گا, میں ایک منزل کو طے کرنا چاہتا ہوں, بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے جسے چاہے نواز دے. مرکز و محمد نویں امام ہی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. انہی تک آنے کے لیے تھوڑی سی تمہید کر رہا ہوں, اپنے موضوع تک آ جاؤں گا. بس کہ محمد علی بیٹھے محمد تو کہتے ہیں کہ رسول جب معراج, توجہ کیجیے, رسول جب معراج پہ گئے, جبریل ساتھ تھے, تو دیکھا کہ ایک ملک ہے جس کے کئی ہزار انگلیاں جن کے ہاتھوں پہ چل رہی ہیں, اور ایک لوح ہے, اور وہ کبھی کسی صفحے پہ پلٹتا ہے, کبھی کسی صفحے کو پلٹتا ہے, کبھی کسی صفحے کو پلٹتا ہے, کبھی کسی صفحے کو پلٹتا ہے, لوح پہ انگلیاں چل رہی ہے. اتنا مگن تھا اپنے کام میں کہ مصطفیٰ کے آنے کی خبر نہیں ہوئی. جبریل نے شانہ ہلا کے کہا, توجہ کی طرح, جبریل نے شانہ, یہی فیصلہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر گفتگو کرنی ہے. جبریل نے شانہ ہلا کے کہا, پتہ نہیں ہے سردار انبیاء آیا ہے, سردار انبیاء آ گئے ہیں. بس جیسے ہی مصطفیٰ کی طرف دیکھا, کانپتا ہوا اٹھا, کہنے لگے یا رسول اللہ میں ملک الموت ہوں, اپنے کام میں مصروف تھا, اپنے بھائی سے شکایت نہ کیجیے گا. جانتے ہیں کہ یہ جانتا ہے علی کو, لیکن مصطفیٰ نے پوچھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے پوچھا جاتا ہے. رخ بدل جائے گا تقریر کا اگر یہاں آپ نے اگر میرا ساتھ نہ دیا. بس کہ محمد اہل بیت محمد, رسول نے پوچھا تم علی کو جانتے ہو, تم علی کو جانتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں میں علی کو جانتا ہوں, آپ کے بھائی کو جانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا, توجہ کیجیے گا, قرآن کہہ رہا دو ہی تو چیزیں ہیں کائنات میں, یا موت ہے یا حیات ہے. توجہ, یا موت ہے یا حیات ہے. موت بھی واحد ہے, جائیے علماء سے پوچھے گا. حیات بھی واحد ہے, ایسا نہیں ہے میرے پاس الگ حیات ہو آپ کے پاس الگ حیات ہو. ایک ہی حیات ہے جو پوری کائنات میں ہے, اس کا جمع نہیں ہے, نہ موت کا جمع ہے. دونوں کو اللہ نے ڈیوائڈ کر دیا, ایک کو مصطفیٰ کے پاس رکھا, ایک کو مرتضیٰ کے پاس رکھا. قرآن نے آواز دی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, جب مصطفیٰ تمہیں پکارے, رسول تمہیں پکارے تو اس کی طرف بڑھتے ہوئے آ جاؤ. کیوں؟ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ مصطفیٰ تمہیں زندگی دے رہا ہے. مصطفیٰ تمہیں زندگی, میرے اس چیز کو یاد رکھیے گا, مصطفیٰ تمہیں زندگی دے رہا ہے. یعنی ایک بھائی کے حوالے کر دی حیات. اب جب بھی مصطفیٰ بلائے سمجھنا مصطفیٰ زندگی دے رہا ہے. دوسرے کے حوالے کر دی موت. توجہ, دوسرے کے حوالے کر, جہاں رکا ہوں وہیں واپس آ رہا ہوں, یہ دوسرے کے حوالے کر دی موت. آپ کہیں گے کیسے؟ کچھ لوگ علی کا امتحان لینے کے لیے زندہ کو لے کے آئے اور آگے کہنے لگے کہ جنازہ پڑھا دیجئے. علی نے کہا پڑھا دوں, جو ہاتھ اٹھا سلامت ہے. علی نے کہا پڑھا دوں. کہاں پڑھا دو؟ جب 3 دفعہ علی نے پوچھا اور تکبیر بلند کی. توجہ, پھر کسی نے شانہ بھی ہلایا تو وہ نہیں اٹھا, پھر کسی نے شانہ بھی ہلایا. پیچھے جو سب میں کھڑے تھے وہ کھانستے رہے, ہانکتے رہے کہ اب بھی اٹھے. کیسے اٹھتا, کیسے
فیصلہ ہو گیا، مصطفیٰ زندگی بانٹتا ہے لیکن جو علی سے ٹکرا جائے وہ مر جاتا ہے۔ میرے سارے آنا مجھے تقی جواد تک ہے لیکن دادا کا پتہ چلے تو پوتے تک آؤ۔ اور یہ بھی اپنے دماغوں میں سے بات نکال لیجئے کہ مجلس تقی جواد کی ہے تو ذکر علی کا کیوں ہو رہا ہے۔ ہر امام نے بتایا ہے کہ چاہے مجلس کوئی ہو ذکر علی کا ہوگا۔ کرنا ہے مجھے محمد تقی کا، لیکن پہلے یہ تو سن لو کہ اختیارات اللہ نے کیسے دی۔ آ رہا ہوں میں منزل تک۔ کہتے ہیں اس نے کہا شکایت نہ کیجیے گا اپنے بھائی، کہ جانتا ہے کہا موت امر ہے جس پہ اللہ نے مجھے قدرت دی ہے کہ اچھا یہ بھی سنیے، ہر گھر میں 5 دفعہ آتا ہے ملک الموت، نہ 4 دفعہ نہ 3 دفعہ نہ 6 دفعہ، 5 دفعہ آتا ہے، 5 وقت آتا ہے۔ شاید یہ بتاتا ہو کہ پنجتن کو یاد رکھنا، پنجتن کو یاد رکھنا۔ کسی کو حیرانی نہیں ہوئی، کسی کو پریشانی نہیں ہوئی کہ میں نے کہا ملک الموت کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چشم زدن میں امریکہ سے بھی روح کھینچ لیتا ہے، پاکستان سے بھی روح لے لیتا ہے، افغانستان سے بھی روح، ایک ہی لمحے میں کروڑوں جگہ کروڑوں آدمی مر جاتے ہیں، کروڑوں حیات فنا ہو جاتی ہے، لیکن کسی کو تعجب نہیں ہوتا، نہ کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ علی کہے ہیں آور امدانی، کوئی مومن مرے یا منافق، جب تک مرتا ہی نہیں ہے، جب تک مرتا ہی نہیں ہے، جب تک مجھے دیکھ نہ لے، فوراً شکایت ہو جاتی ہے کہ علی کیسے ایک لمحے میں ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ ملک الموت، اب جملہ سنیے گا جس کے لیے ساری محنت کی ہے، توجہ کیجئے گا، بسط کہ محمد اہل بیت محمد۔ ملک الموت نے کہا اللہ نے مجھے اختیار امر پہ دیا ہے لیکن ہر شے کو فنا ہے تو مجھے بھی موت آئے گی، توجہ مجھے بھی موت آئے گی۔ میں نے بہت غور سے روایات آل محمد کو دیکھا تو 2 ہی لوگ نظر آئے جن کے ذریعے سے موت کو موت آنا ہے۔ ملک الموت کو بھی موت آئے گی اور موت بھی فنا ہو جائے گی۔ ایک لمحے میں آپ کو منزل سے قریب کر دوں گا، موت کو بھی موت آنا ہے، ملک الموت کو موت آئے گی اور موت کو بھی فنا ہونا ہے اور موت کو بھی قتل ہونا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو میں نے روایات آل محمد میں 2 چیزیں دیکھی کہ جہاں لکھا ہوا ملا، ایک روایت یہ ملی کہ علی موت کو ماریں گے اور دوسری روایت یہ ملی کہ حضرت یحییٰ، توجہ ان کا نام ہی یحییٰ اس وجہ سے ہے کہ وہ موت کو ختم کریں گے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا لیکن تفسیر برہان کو دیکھا تو میری مشکل حل ہو گئی، تو آواز دی تفسیر برہان میں لکھتے ہوئے صاحب تفسیر برہان نے لکھا یحییٰ قتل کریں گے باذن امیر المومنین۔ اتنی آسانی سے نہیں گزر رہا، یحییٰ قتل کریں گے باذن امیر المومنین، یعنی موت کو علی
موت دیں گے. اب جملہ سنیے گا, یعنی موت کا اختیار اللہ نے اپنے وارثوں کے ہاتھ میں رکھ دیا. توجہ, موت کا اختیار اللہ نے اپنے وارثوں کے ہاتھ, جب اختیار رکھ دیا تو پھر ہر شے کا اختیار اپنے وارثوں کے, اپنے علم کے وارثوں کے ہاتھ میں رکھا. تو اب مجھے نہ کہنا کہ علی ابن حسن نامی ایک شخص امام محمد تقی جبار کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ فرزند رسول, میرا باپ دنیا سے, توجہ, میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس 1000 دینار تھے, دینار سونے کا ہوتا, 1000 دینار تھے, میں چاہتا ہوں کہ اس مال کا پتہ چل جائے. مولا, میں آپ کا موالی بھی ہوں, کثیر العیال بھی ہوں, میری مدد فرمائیے, مجھے غنی کر, توجہ, مجھے غنی کر دیجئے. معصوم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ سے کہہ کہ مجھے غنی کر دے؟ کہ اللہ سے کہہ کہ مجھے غنی کر دے. معصوم کا نہ کہنا بتا رہا ہے کہ ہم بھی مشیت پروردگار کی ہی وجہ سے کسی کی تقدیر کو پلٹتے ہیں. اس نے کہا 1000 دینار, 1000 دینار وہ چاہیے. امام جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ میں اپنے مقتدر مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں چھپا کے گیا باپ. امام نے بتایا نہیں. امام نے کہا جا گھر میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا, تیرا باپ رات کو تیرے خواب میں آ کے تجھے بتائے گا. یار ایسے نہیں اٹھائے گا, میں جہاں محنت کر رہا ہوں آپ کو اس معیار پہ آنا پڑے گا. امام نے کہا جا گھر جا کے سو جا, رات کو تیرے خواب میں تیرا باپ آئے گا اور تجھے بتائے گا کہ مال کہاں ہے. بڑی باریک سی بات ہے. امام بتا سکتے تھے مال کہاں ہے, امام نے نہیں بتایا. امام نے کہا تیرا باپ آ کے بتائے گا. تو اس کا مطلب دنیا کو سمجھ جانا, توجہ, دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ معصوم کے ہر قول اور فعل میں حکمت ہوتی ہے. معصوم بتا سکتے تھے لیکن یہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا. جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ خواب میں اس کے باپ کی روح کو بھیجے, اسی کو اولی الامر کہتے ہیں. اسی کو اولی الامر کہتے ہیں. حسن بن علی نام ہے. باپ نے رات کو خواب میں آ کے بتایا کہ 1000 دینار. میں نے خدا کی قسم, روایت کی فکر یہ ہے کہ باپ نے اسے خواب میں اٹھایا, سمجھو کیجیے گا, اٹھایا اور اس جگہ لے کے گیا جہاں مال چھپایا ہوا تھا اور کہنے لگا اس جگہ کو کھود, یہاں سے مال برآمد ہوگا. توجہ, جملہ بہت قیمتی ہے, مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کی قدر کیسے کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں خواب میں زمین کھودی تو وہ مال برآمد ہوا, تو میرے باپ نے کہا کہ جا کے اس میں سے نصف مال محمد تقی جبار کے حوالے کر دے اور ان سے کہنا, توجہ, ان سے کہنا کہ جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے. تو منصب امامت پہ کیسے آئیں گے؟ آپ کو معلوم ہے ایک سال گزشتہ اسی مجلس میں نے قدیر جماعت کو تقریر کرتے ہوئے یہاں تقریر کو روکا تھا کہ یہ کوثر کی تفصیل ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں غالب صاحب, 2 چیزیں ایسی ہیں جو ورثے میں ملی ہیں, دادی کی طرف سے اور دادا کی طرف سے. عجیب منزل اور عجیب رخ پہ آ گیا ان تقریر میں. ایک یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہونا دادی کی طرف سے ورثے میں ملا ہے, اور حق ہونا علی کے ورثے سے ملا ہے.
سکتے ہیں محمد اہل بیت، ویسے تو سارے کے سارے حق ہیں، حیرانی ہوئی ہوگی آپ کو، لیکن امام رضا علیہ السلام نے آج میں تاجدار امامت کے لفظ ہیں، وقت کے مصطفیٰ کے لفظ ہیں، وہاں وقت کے محمد نے علی کے لیے کہا تھا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہاں مرتضیٰ کا جانشین کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا ہے تو جملہ سن لو کہ صاحب تفسیر کوثر کیسے ہے، کوثر کی تفسیر کیوں ہے؟ کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو معاذ اللہ ابتر کا طعنہ دیا جاتا تھا کہ آپ کے یہاں بیٹا نہیں ہے، تو امام کہتے تھے اللہ مجھے ایسا فرزند عطا کرے گا، اللہ مجھے ایسا فرزند عطا کرے گا جو حق کو ظاہر کرے گا، حق کو ظاہر کرے گا، حق کو ظاہر کرے گا۔ دادا وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے، دادا وہ ہے جس کے ساتھ حق ہے، پوتا وہ ہے جو حق کو ظاہر کرے گا۔ تو یعنی مجھے کہنے دو نا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ علی حق ہے، تو علی کا پوتا ہی بتائے گا کہ حق کہاں ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، لکھا کہ ابتر کہتے ہیں معاذ اللہ، تو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ تقریر اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہے۔ ریان بن سلط بہت بڑا نام ہے مذہب تشیعیوں کا، راوی ہے اور صحابی ہے، امام کے صحابی، 8ویں امام کے صحابی ریان بن سلط۔ ایک اور نام ہے یونس بن عبد الرحمن۔ 12 لوگ امام رضا علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد امام کا ماتم برپا کر رہے تھے۔ 12 لوگ امام کے جانے کے بعد، امام رضا علیہ السلام کے جانے کے بعد امام کا ماتم برپا کر رہے تھے کہ ریان بن سلط بانو پیٹ کے امام کا ماتم کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے، فضائل کی منزل، فضائل کی منزل۔ تو ایسے میں یونس بن عبد الرحمن نے کہا رونا دھونا بند کرو، جو روایت کے فکرے وہی بیان کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا امر کہاں ہے، اب بتاؤ کہ اللہ کا امر کہاں ہے۔ روایت کے فکرے یہ ہے کہ ریان بن سلط اٹھے اور یونس بن عبد الرحمن کے گردن میں ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد تماچا مار کے کہنے لگے تجھے پتا نہیں ہے کہ اللہ نے علی رضا کو ایک بیٹا جس کا نام تقی جبار ہے عطا۔ ہمارے ساتھ توجہ، یہی جملہ شیعوں کے لیے سبق ہے، ہمارے سامنے تو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور ان پہ شک کر کے، توجہ، ان پہ شک کر کے مشرک ہوتا ہے۔ کہنے لگے شرک کیوں، مشرک کیوں ہو رہا؟ اس نے کہا کہ 3 برس میں کیسے امام ہو سکتا ہے، 3 برس کی عمر میں کیسے امام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے زد و کوب کر کے کہا کہ تو شک ہمارے سامنے ایمان ظاہر کرتا ہے اور تو ایسے میں شک امر الہی پہ کر رہا ہے، اولی الامر پہ کر رہا ہے۔ کیا تو نے قرآن میں قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ نے عیسیٰ کو 3 سال سے کم کے عرصے میں ہی، توجہ، 3 سال سے کم کے عرصے میں ہی اللہ نے عیسیٰ کو نبی مبعوث کیا تھا۔ اللہ کے یہاں، جملہ آپ کے حوالے، اللہ کے یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ جسے جب چاہے حکمت عطا کر دیتا ہے، توجہ، جسے جب چاہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ ریان بن سلط نے بتایا شیعو اپنے عقیدوں کو اس آئینے میں پرکھنا، جو بھی امام کے ہوتے ہوئے غیر امام کی طرف جائے گا وہ مشرک کہلائے گا۔
برس کی عمر میں ظاہری حیات میں منبر پہ آئے، مسند پہ آئے، اور جب مسند پہ آئے ہیں، مسند اقتدار پہ آئے ہیں، اللہ سنیے، مسند اقتدار پہ آئے، جہاں روکا تھا میں نے تبلیغ میں، یحییٰ بن اقسم، اچھا آپ کو پتا ہے ہر جگہ سے جب زیر ہو گیا مامور اور کوئی جواب نہیں بن پایا اور اپنے پر سے داغ اٹھانا چاہا کہ میں نے اپنی رضا کو قتل نہیں کیا، تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ امام تقی جمالی جملہ سنے گا، عباسی دوڑتے ہوئے آ رہے سارے عباسی، یہ کیا احمقانہ بات ہے، پہلے تو نے علی رضا کو منصب ولی عہدی پہ بٹھایا، اب تو اپنی بیٹی کا رشتہ نام امام کو دے رہا، اس نے کہا میں نے ان کو علم کی بنیاد پہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، دشمن ہے لیکن جانتا ہے کہ میں نے علم کی بنیاد پہ تقریب سے قریب ہوئی بیٹی کا رشتہ دیا، اس نے کہا علم کی بنیاد پہ اب کچھ چاہے فیصلہ کرو، دربار سجایا گیا، فتووں کا دور ہے، محدثین سارے موجود ہیں، روایتیں اور حدیثیں جمع کرنے کا دور ہے میرے نویں امام کا، یحییٰ بن اقسم یہی بات کرو گا، 75 برس کا، دو روایتیں آپ کے حوالے کر رہی ہیں اور تقریر تمام ہو گئی، 75 برس کا، کعبے سے طواف کرنے کے بعد مدینے رسول اللہ کی قبر کا طواف کرنے کے لیے پہنچا، چیف جسٹس قاضی القضاء کہتا ہے جیسے ہی میں مدینے میں روضہ رسول پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک 7 برس کا بچہ ہے جو نبی کی قبر کا طواف کر رہا ہے، ایسے نہیں کہ سارے بابا 7 برس کا بچہ باقر بھائی طواف کر رہا، تو کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے جھک کے سلام کیا، فرزند رسول 75 برس کا ہے، فرزند رسول آپ پر سلام، امام نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دینے کے بعد یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں عصا تھا، یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں عصا تھا، کہنے لگا فرزند رسول میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے تقی بادشاہ نے کہا تو سوال بتائے گا یا میں سوال بتاؤں، لازمی نہیں ہوتا ہر بات پہ زور لگایا جائے، سوال بتائے گا یا میں سوال بتاؤں، اس نے کہا کہ آپ بتائیے، اچھا فرزند رسول بھی کہہ رہا ہے پھر بھی امتحان لے رہا، کہہ رہے ہیں آپ بتائیے، جیسے کہا نا آپ بتائیے، تو امام نے کہا تو چاہتا ہے کہ تجھے پتا چلے کہ اس وقت اللہ کا امر کس کے ہاتھ میں ہے، تو چاہتا ہے کہ تجھے پتا چلے کہ اس وقت اللہ کا امر کس کے ہاتھ میں ہے، تو لے یہ عصا تیرا جواب دے گا، عصا تیرا جواب دے گا، بس جیسے کہا نا عصا تیرا جواب دے گا، عصا فصیح عربی میں بولا اور کہنے لگا میں جس کے ہاتھ میں ہوں یہی کائنات روئے عرض میں اللہ کا اولی الامر ہے، یہ میں نے اس لیے آپ کو بولے نا تقریباً بندے سے قریب ہو گئی بس اب کیا محمد علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ یحییٰ بن اقسم وہاں سے چلا
اور دربار مامون پہنچا، اور جب سنا کہ مامون نے علم کی بنیاد پہ میرے مولا کا انتخاب کیا بیٹی کے رشتے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ دربار سجایا گیا بنی عباس کو خاموش کرنے کے لیے کہ جو چاہے سوال پوچھ لو۔ دربار سج گیا، امام داخل ہوئے، دربار میں ہلچل پیدا ہوئی، سب لوگ اس دربار میں اٹھے۔ مامون نے مسند چھوڑی، اس نے کہا یہاں میرے پہلو میں تشریف رکھیے۔ امام نے کہا میں مسند پہ بیٹھنے کے لیے، تیری مسند پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، منبر لگوا۔ ہم رسول کے منبر کے وارث ہیں، ہم غدیر کے منبر کے وارث ہیں۔ منبر لگوایا گیا، منبر لگا۔ اب ایک سوال ہے جو آپ کے حوالے کرنا، اور تقریباً منزل سے قریب ہو گئی۔ کہنے لگا کہ جو چاہے سوال کرنا چاہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ بھرے مجمع میں یحییٰ بن اقسم اٹھا اور اس نے اٹھ کے سوال کیا، ایک تقی جواد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، 56 ابواب ہے فقہ کے، 56 ابواب، اور 56 ابواب فقہ میں سے سب سے مشکل باب جو سمجھا جاتا ہے وہ حج کا باب ہے۔ اس نے اپنی ذہن میں فقہ کو دوڑایا کہ سوال کہاں سے اٹھایا، اور اس میں سے توجہ دیجیے گا حج کا باب دیکھا، اور حج کے باب میں سب سے مشکل باب ہے کفارے کا باب، اور اس نے ایک سوال اٹھایا، تقریباً سے قریب ہو سوال اٹھایا۔ سوال یہ اٹھایا کہ تقی جواد بتائیے کہ ایک آدمی نے شکار کیا، احرام پہنے، محرم نے جس نے احرام پہنا ہوتا ہے اس نے شکار کیا، بتائیے کہ اس کا کفارہ کیا۔ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے، بے نیازی نہیں فرمانی آپ نے، خدا کی قسم۔ امام نے فرمایا تیرا سوال ناقص ہے۔ 75 برس کا بڈھا سچ بٹا گیا کہ 7 برس کے تقی جواد نے ایسا جواب دیا کہ منہ پھرا گیا کہ تیرا سوال ناقص ہے۔ بھرے ہوئے دربار نے ایک دفعہ یحییٰ بن اقسم کو دیکھا، اور یحییٰ بن اقسم کی طرف دیکھ کے اس کے چہرے پہ جو زردی تھی، سوال ناقص ہونے پہ اس کے جو چہرے پہ زردی آئی تو پلٹ کے کہنے لگا آپ ہی بتائیے، آپ ہی بتائیے کہ پھر سوال کیا ہے۔ امام نے کہا سوال ناقص تھا، تو نے یہ نہیں بتایا کہ محرم نے احرام جو پہنا ہوا تھا وہ حج کا تھا یا عمرے کا، حج کا تھا یا عمرے کا، حرم میں شکار کیا یا ہل میں، جانور کا شکار کیا یا پرندے کا، بکری کا شکار کیا یا اونٹ کا، چوپائے کا شکار کیا یا پرندے کا۔ ایک سوال پہ جب 7 سوال پیدا ہوئے تو چکرا گیا۔ اب میں اس وقت آپ کو ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا، جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ امام نے کہا سن، تو وارث سلونی سے بات کرنے کے لیے آیا ہے، جس کے دادا کا یہ دعویٰ تھا، توجہ، جس کے دادا کا یہ دعویٰ تھا، جب پوچھنا چاہو پوچھ لو، تیرا سوال ناقص ہے، میں نے تجھے سوال بتا دیا ہے، جا، اگر تیرے علم میں اتنی ہی صلاحیت ہے ہمارے دروازے کے بغیر دور رہ کر اس سوال کو حل کر کے تو دکھا، اگر نہ حل کر سکے تو پھر تجھے ہمارے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ حیات اگر کسی نے لکھی
तो 28 बरस लिखे। 2 दुख सुन लो फिर शहादत पढ़ता हूं। 5 या 7 बरस के थे तो सर से बाप का साया उठ गया। आपने हाय की बात समझी नहीं। खुदा की कसम मैंने आले मोहम्मद के घराने में 2 ही कमसिन यतीम देखे हैं। एक हुसैन की 4 साल की सकीना, अल्लाह किसी गम में न रुलाए भाई। एक मेरा नवा इमाम तकिए जवान जो 7 बरस की उम्र में बाप के साए से महरूम हो गए। जिसके दिल में कब्र हुसैन है उसके लिए जुमला कहना चाहता हूँ, आंखों का वजू हो जाएगा। खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, मौला 7 बरस की उम्र में यतीम हुए, बाप का जनाजा भी पढ़ाया, बाप को गुस्लो कफन भी दिया, बाप को दफनाया भी, किसी ने तमाचा तो नहीं मारा। हाय हुसैन की सकीना जब बाप के जनाजे पे पहुंची, किसी ने ताजिया ना मारा, किसी ने तमाचा मारा। ये पहला दुख है मेरे मौला तकिए जमात का। आपको मालूम है किबला बुखारी साहब ने अभी बताया कि 3 ही कैदी हैं जिनका जनाजा कैद खाने से उठाया गया। आपको मालूम है इस इमाम की गुर्बत क्या है? वैसे तो बाप भी गरीबुल गुरबा है, बेटा भी गरीब है। गरीब उसे कहते हैं जो दयारे खैर में मारा जाए और अपने रोने वाले भी ना हो। मख्तल कहता है जब जहर दिया गया है ना, जहर दिया है बीवी के जरिए से मोहतसिम ने दिलवाया है जहर। तारीख कहती है कि दादा हसन का विरसा पाया है, जैसे जोजा के हाथ से हसन मुश्तबा को जहर दिया गया था, वैसे तकिए जवाद को भी जोजा के हाथ से जहर दिलवाया गया। सुन सकोगे तारीख के जुमले ये है, जब मेरे मौला तकी को जहर दिलवाया गया तो आलम ये था वो जहर हिलाहिल था। इमामों में से हसन मुश्तबा को जहर हिलाहिल दिया गया, या मूसी काजिम को जहर हिलाहिल दिया, या तकिए जवाद को जहर हिलाहिल दिया गया। जहर का असर इतना तेज है, सुनते हो ना तो कि एक कतरा अगर समंदर में डाल दिया जाता तो समंदर में जितनी आबी मखलूक थी वो तड़प तड़प के मर जाती। तो जहर मेरे मौला तकी को दिया गया, जिगर कटना शुरू हुआ। कहते हैं बगदाद के कैद खाने में जब कैद किया हुआ था, उसके बाद जब जोजा ने जहर दिया है तो बिस्तर पे मेरा इमाम तड़पता था। तड़प तड़प के जोजा से मुखातिब होके कहते थे क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, और तूने मेरे अली नकी को यतीम कर दिया। अजीज मख्तल कहता है ऐसे आलम में तड़पते जाते शायद बकिया की तरफ रुख करके कहा हो दादा हसन जो विरसा आपका था वो मुझे मिला है। मख्तल कहता कलेजे के टुकड़े कट कट के गिरना शुरू हुए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला हसन आपकी किस्मत अच्छी थी कि जब जिगर के टुकड़े कुछ कट के बाहर आए तो ज़ैनब जैसी बहन ने लगन में लिए आए मेरा तकिए जवान कहे आती थी जिगर कट कट के बाहर, जिगर कट कट के बाहर आता था। अजीज मख्तल कहता है उधर इमाम की आंखें बंद हुई, इतना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तड़पते जाते थे। एक जुमला सुन लो मुसीबत का, सुनोगे जब कोई इंसान तड़पता है तो करहाने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है। इस मलूना ने जब इमाम को जहर दिया कुछ नाचने वाली औरतों को बुलाया, जो नाचने वाली औरतें तकिए जवाद के खैमे के बाहर तालियां बजाती थी ताकि इमाम की आवाज बाहर न जाए। उधर अली नकी पहुंचे, बाप का जनाजा बड़ी शान से उठाया। मैं हाथ जोड़ने दूंगा मौला नकी बाबा का जनाजा तो उठाया। हाय मेरा बीमार इमाम, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां।
اوپر کر لا